اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے شرح کلام اعلیٰ حضرت پر مشتمل، جس میں ہم حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں اور اس کا ہم ترجمہ اور مختصر وضاحت پیش کرتے ہیں۔ تو گزشتہ لیکچرز میں ہم جس کلام کی وضاحت پیش کر رہے تھے وہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معروف نعتیہ کلام واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اس کلام کی ہم وضاحت کر رہے تھے۔ اس پر آپ 3 لیکچر سماعت فرما چکے۔ آج ہم اس کے چوتھے لیکچر میں حاضر ہیں۔ اس کے کل 11 اشعار کی آپ وضاحت سماعت فرما چکے۔ آج آگے مزید 4 اشعار کی ہم وضاحت پیش کریں گے، تو چلتے ہیں بلا تاخیر آج کے پہلے اور مجموعی طور پر اس کلام کے 12ویں شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ اس میں جو لفظ آیا 100 لاکھ، 100 لاکھ اس کا معنی 1 کروڑ ہے، اور مراد اس سے کروڑوں ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک میں اور میرے گناہوں کی حقیقت یا حیثیت کیا ہے، یعنی آپ کی شفاعت کے سامنے، آپ کی شفاعت کبریٰ کے سامنے میرے اگر سمندر کے برابر بھی گناہ ہوں، اگر سمندروں کے برابر بھی گناہ ہوں، پہاڑوں کی مثل بھی میرے گناہ ہوں، تو آپ کی شفاعت کے سامنے بھلا اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ آپ کی شفاعت کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں۔ میرے اگر پہاڑوں اور سمندروں کی مثل بھی گناہ ہوں، میں اور میرے گناہوں کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے آپ کی شفاعت کے سامنے، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یا رسول اللہ، اگر مجھ جیسے 100 لاکھ یعنی کروڑوں، مراد کروڑوں، مجھ جیسے اگر کروڑوں بھی گناہ گار ہوں تو ان کی بخشش کے لیے آپ کا فقط ایک اشارہ کافی ہے۔ ان کی بخشش کے لیے مجھ جیسے اگر کروڑوں گناہ گار بھی ہوں تو ان کی بخشش کے لیے آپ کی شفاعت کا ایک اشارہ ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفت پالا تھا، یہ نفس کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنے نفس کو میں نے مفت، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے اس کو پروان چڑھایا، بغیر مشقت کے اس کی پرورش کی، یعنی اس کو عمل کی عادت ہی نہ ڈالی۔ مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، یعنی کبھی کوئی عمل ہی نہیں کیا اور اعمال کی اس نفس کو عادت ہی نہیں ڈالی، فقط آپ کی شفاعت کے بھروسے پر، یا رسول اللہ فقط آپ کی شفاعت کے بھروسے پر مفت پالا تھا، اپنے نفس کو بغیر محنت اور مشقت کے رہنے دیا، اعمال میں، ریاضات میں، مجاہدات میں کبھی مشقت نہیں کی، یعنی اعمال نہیں کمائے، نیکیاں جس قدر کمانی چاہیے تھی اس قدر نہیں کمائیں، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اب حساب کتاب والے اب عمل پوچھتے ہیں کہ کیا عمل کما کے لائے ہو، کیا عمل کمایا ہے، ہائے نکما تیرا،
یا رسول اللہ یہ آپ کا جو نکمہ ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے آپ کو عمل میں نہیں ڈالا اور اعمال نہیں کمائے، فقط آپ کی شفاعت کے آسرے پر، فقط آپ کی شفاعت کے آسرے پر، آپ کی بخشش کے آسرے پر، آپ کی رحمت کے آسرے پر، آپ کی عنایت کے آسرے پر کہ میرے سرکار ہیں جو میری شفاعت فرمائیں گے۔ یا رسول اللہ میں نے تو آپ کی شفاعت کے آسرے پر اپنے آپ کو عملوں سے دور رکھا یا عمل نہ کر سکا، یا اعمال جس قدر چاہیے تھے نہ کر سکا۔ اب عمل پوچھنے والے، حساب پوچھنے والے اب مجھ سے عمل پوچھ رہے ہیں، حساب مانگ رہے ہیں کہ کیا کما کے لائے ہو۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کی شفاعت کے سہارے پر اپنی ساری زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ اب یا رسول اللہ اب آپ ہی شفاعت فرمائیں، اب آپ ہی رحمت فرمائیں، اب آپ ہی نظر کرم فرمائیں اور مجھے اس حساب کے جھنجٹ سے چھڑائیں اور میری بخشش فرمائیں اور میری شفاعت فرمائیں۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ آگے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری عمر آپ ہی کی خیرات پر ہم نے پرورش پائی، ساری عمر آپ ہی کا صدقہ کھایا، آپ ہی کی خیرات پر پلے، آپ ہی کا نام لے کے ہم نے کھایا اور آپ ہی کا صدقہ کھایا اور آپ کے صدقے پر ہی ہم پلے اور ہم نے پرورش پائی۔ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ ہمارے گناہوں کی اور نافرمانیوں کے سبب، اب ہمارے عصیاں کے سبب، ہمارے گناہوں کے سبب، ہماری نافرمانی کے سبب اپنی رحمت اور اپنی عنایات کا دروازہ یا رسول اللہ ہم پر بند نہ فرمائے۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، آپ ہی کے ٹکڑوں پہ ساری عمر پلے، اب ہمارے گناہوں اور ہماری عصیاں اور ہماری نافرمانی اور ہماری خطاؤں کے سبب ہم سے اپنی رحمت اور عنایات کے دروازے کو بند نہ فرمائے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یعنی اب غیروں کے لیے ہمیں نہ چھوڑ دے، اپنی رحمت کا دروازہ ہم پر بند نہ کریں، اپنا رخ انور ہم سے نہ موڑیں۔ جھڑکیاں کھائے کہاں، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ یہ نفس، یہ ذات، یہ جسم، یہ آپ کے خیرات پہ پلنے والا ہے، آپ کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا ہے، یہ اب غیروں کی جھڑکیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ اس خطا کار کو، اس مجرم کو، اس عاصی کو اب غیروں کی ٹھوکر پہ نہ چھوڑیں، یہ کہاں جھڑکیاں کھائے گا۔ یا رسول اللہ اسے اپنی ہی غلامی میں رکھے، اپنے ہی در اقدس پہ بیٹھا رہنے دے، آپ کے صدقے پر اور آپ کی خیرات پر پلنے والا یہ غیروں کی جھڑکیاں اور غیروں کی ٹھوکریں برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ غیروں کی ٹھوکر پہ نہ ڈالیں، اور یہ کہاں جھڑکیاں کھائے گا، یہ جھڑکیاں نہیں سن سکتا۔ یا رسول اللہ اپنی خیرات کا، اپنی رحمت کا، اپنی عنایات کا اور اپنی بخشش کا دروازہ اس عاصی پر، اس مجرم پر، اس خطاوار پر، اس گناہ گار پر بند نہ فرمائیں، یہ آپ کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ کیا خوب کسی نے کہا کہ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، اور منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم بس ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خار و بیمار خطاوار گناہ گار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، خار و بیمار خطاوار گناہ گار ہوں میں، رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں خار ہوں، کمینہ ہوں، ذلیل و خوار ہوں،
خطاوار ہوں اور گناہ گار ہوں، آسی ہوں، مجرم ہوں، لیکن آپ رافع ہیں، یعنی رافع کا یہ نکلا ہے رفعت سے، یعنی اٹھانے والے، بلند کرنے والے، یعنی گرتوں کو سہارا دینے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، تھام لینے والے، گرتوں کا سہارا بننے والے۔ رافع، آپ رافع ہیں، اٹھانے والے ہیں۔ نافع، نفع دینے والے ہیں۔ شافع، شفاعت فرمانے والے ہیں، بخشوانے والے ہیں۔ لقب آقا تیرا، یعنی رافع، نافع، شافع، یا رسول اللہ یہ آپ کے اوصاف حمیدہ ہیں، یہ آپ کے اوصاف ہیں۔ خار و بیمار، خطاوار، گناہ گار ہوں میں، یا رسول اللہ میں خار ہوں، میں کمینہ ہوں، بیمار ہوں، آسی ہوں، خطاوار ہوں، مجرم ہوں، گناہ گار ہوں میں اور گناہ گار ہوں۔ رافع و نافع و شافع لقب آقا تیرا، لیکن یا رسول اللہ آپ گرتوں کو تھامنے والے ہیں، ان کو سنبھالنے والے ہیں، ان کو اٹھانے والے ہیں، ان کو بلندی عطا فرمانے والے ہیں۔ آپ نافع ہیں، آپ نفع عطا کرنے والے ہیں، فائدہ عطا کرنے والے ہیں۔ آپ شافع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، آپ بخشوانے والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھ خطا کار کو، مجھ کمینے کو، مجھ ذلیل کو، اور مجھ کمینے انسان کو، اور مجھ خطاوار کو، اور مجھ گناہ گار کو آپ فائدہ پہنچائیں، آپ مجھ گرتے ہوئے کو سنبھالا دیں، آپ مجھ گرتے ہوئے کو تھام لیں، آپ مجھے نفع عطا فرمائیں، آپ مجھے فائدہ پہنچائیں۔ آپ شافع ہیں، آپ میری شفاعت فرمائیں، آپ بخشوانے والے ہیں، آپ میری بخشش فرما دیں، آپ مجھے بخشوائیں۔ آپ رافع ہیں، نافع ہیں، شافع ہیں، لقب آقا تیرا، یا رسول اللہ یہ تمام القابات آپ کے ہیں، یہ تمام اوصاف آپ کے ہیں۔ میں آپ کی بارگاہ سے اور آپ کی ذات والا صفات سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی میری شفاعت فرمائیں گے، آپ ہی مجھے بخشوائیں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ رافع ہیں، نافع ہیں، شافع ہیں، تو بلا مجھے پھر فکر کس چیز کی ہو سکتی ہے کہ جب میرے آقا رافع ہے، میرے آقا نافع ہیں، جب میرے آقا شافع ہے، تو یا رسول اللہ پھر میں غم کیوں کروں جبکہ آپ شافع ہیں، آپ بخشوانے والے ہیں، تو مجھے اس لیے اب کوئی غم نہیں، آپ ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور آپ ہی ہمیں بخشوائیں گے۔ تو امید ہے کہ آج کے اشعار بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کیے ہوں گے، سمجھے ہوں گے۔ اب آخر میں مولانا بلال چشتی صاحب کی آواز میں، نہایت خوبصورت آواز میں، ترنم میں یہی اشعار سماعت کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے زولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے زولا کو کافی ہے اشارہ تیرا، مفت پالا تک بھی کام کی عادت نہ پڑی، مفت پالا تو کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا،
تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا خار و بیمار خطاواروں گنہگار ہوں میں خار و بیمار خطاواروں گنہگار ہوں میں رافع و نافع و شافع لک باقا تیرا رافع و نافع و شافع لک باقا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا